الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون صدق الله العظيم۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 28 اور 29 تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی اور بالخصوص مخاطبین تو اہل مکہ ہیں اور بالعموم پوری دنیا ہے۔ مکہ کے لوگ فحاشی میں اتنے بڑھ چکے تھے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے اس کو بھی برہنہ ہو کر کرتے تھے، ننگے ہو کر کرتے تھے۔ اس میں صرف مرد نہیں، عورتیں بھی شامل تھیں، اور اس کو وہ ثواب سمجھتے تھے، مذہبی فریضہ سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے اور اس لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے جو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ یہ صحیح کام نہیں ہے کہ ہمارے خواتین جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے برہنہ ہوں۔ سلیم الفطرت لوگ ہر دور میں پائے جاتے ہیں، اور بہت ساری خواتین بھی اس بات کو پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن ایک خاص اکثریت جو ہے وہ اس کو فالو کرتی تھی۔ اسی کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا ہے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کریں وہ کوئی بے حیائی کا کام، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، بڑوں کو پایا ہے، تو ہم بھی اس لیے کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں اس کا، ہمارے بڑوں کو ان کے بڑوں نے، اور اس طرح یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا جو فرمان ہے وہ چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ قل ان اللہ، آپ کہیں کہ بے شک اللہ لا یأمر بالفحشاء، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ بے حیائی اللہ تعالیٰ کے شان شایان نہیں ہے کہ وہ تمہیں کہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ یعنی ایسے ہی اپنی طرف سے بات گھڑتے ہو، یا تمہارے آبا و اجداد نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، یا ان کے بڑوں نے گھڑی ہیں، اور یہ سلسلہ چل پڑا ہے نسل در نسل، اور اب یہ کہنا شروع ہو گیا ہو کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جھوٹ۔ قل امر ربی بالقسط، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وہ ناانصافی، ظلم، بے حیائی اور فحاشی کا حکم نہیں دیتا، وہ تو انصاف کا حکم دیتا ہے، اور مجھے بھی اس نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو، عند کل مسجد، یعنی ہر نماز کے وقت اپنے چہروں کو، اپنے رخ کو سیدھا رکھنا ہے خانہ کعبہ کی طرف۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اسی کو پکارنا ہے۔ یہ ان کی اس بات کی نفی بھی ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے تھے تو اس کے اندر جو انہوں نے سینکڑوں بت رکھے ہوئے تھے ان کو بھی وہ پکارتے تھے اللہ کے ساتھ ساتھ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انصاف کا حکم دیا، اور انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ اسی کو پکارا جائے جس نے ہمیں پیدا کیا اور پوری کائنات کو پیدا کیا، اور اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کیا جائے، اس میں ملاوٹ نہ کی جائے۔ کما بدأکم تعودون، پہلی دفعہ بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے، اور اسی کے سامنے ہی سب نے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور وہی فیصلہ کرے گا کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے۔ اس لیے جو خالق کائنات ہے وہ مالک کائنات بھی ہے، وہ رب کائنات بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے، وہ فرما روا بھی ہے، قانون ساز بھی ہے، اور
اسی کا ہی سب کچھ نظام کے اوپر جو ہے وہ سپرمیسی ہے، اسی کی چلتی ہے، اور اسی کے تحت یہ پوری کائنات اور نظام شمسی چل رہے ہیں۔ اس کے اندر زمین کا جو ایک حصہ ہے جس میں انسان بستا ہے، وہ اگر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرے اور نافرمانی شروع کر دے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، نقصان تو اسی انسان کا ہونا ہے۔ یہ اس سلسلے کی کڑی بھی ہے کہ ظاہر ہے شیطان جو ہے، جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا، اس نے اپنا کام کرنا ہے، اور اس نے ایک اکثریت کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جانا ہے، لوگوں کے ذہن میں گھس کر وہاں سے وار کرنا ہے جہاں پہ انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شیطان مردود کی چالوں سے بچائے، اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔